السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے اور ذکر ہو رہا ہے ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین سید العالمین طہ و یاسین سید المعصومین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس آبائے کرام کا، حضور کے پاک اجداد کا ذکر ہو رہا ہے، اور پچھلے ہفتے ایک ساتھ کم و بیش حضور کے 11 داداؤں کا ذکر میں نے کیا تھا، اور آج انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے جو جد کریم ہے جن کا نام حکیم ہے، ان کا نام عروہ بھی بتایا جاتا ہے لیکن حکیم زیادہ مشہور ہے۔ یہ جناب مرہ کے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں، لیکن یہ مشہور ہوئے ہیں کلاب سے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے تو حکیم یا عروہ یا ابو زہرہ بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ کلاب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے جو جد ہیں حضرت کلاب ابن مرہ، ان کی خصوصیت یہ ہے، پہلی کہ حضور کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا والسلام اللہ علیہا، ان کا نسب اور حضور کے پیارے ابا جان سرکار عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی دونوں کا نسب حضرت کلاب پر آ کر کے مل جاتا ہے۔ یعنی یہ کلاب وہ بزرگ ہیں کہ اب یہاں سے 2 شاخیں ہوتی ہے، اور ایک حضور کی امی جان کے نسب کی طرف جاتی ہے اور ایک حضور کے ابو جان کی طرف جاتی ہے، اور کلاب وہ خوش نصیب ہے کہ حضور کی امی کے بھی دادا ہیں اور حضور کے ابا کے بھی دادا ہیں۔
ان کو کلاب، کیونکہ عربی میں کلب کتے کو کہتے ہیں اور ان کو کلاب کہتے ہیں. تو کلاب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ شجرے میں نام ہے اور کلاب ہی ہے، حالانکہ اصل نام تو ان کا حکیم یا عروہ ہے، اور کنیت ابو زہرا ہے. کنیت کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹے بچے یا نئے لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. عربی میں، عربوں میں تعظیم اور تکریم کے لیے نام نہیں لیے جاتے تھے، بلکہ نام کی بجائے کنیت سے پکارا جاتا تھا. اب یہاں تو پورا ماحول ہی بے ادبی کا ہے. عبداللہ کو عبدل کہہ کے پکارتے ہیں، اور ہمارے یہاں کا ماحول تو ماشاءاللہ اور ہی بہت زیادہ ہے. نور الہدا کو نورو کہہ کے پکارتے ہیں. اب بتائیں اتنا اچھا نام نور الہدا، نورو. بدر الدجا کو بدرو، یہ حال ہے. لیکن عرب میں ایک ماحول تھا. اگر کسی کا نام ہے، ہمارے یہاں بچپن میرے اسکول کے دور میں محمد نام، اس سے اچھا نام کوئی ہو سکتا ہے؟ سارے بچے محمدے پکارتے تھے. یہ بڑا عجیب سا ہمارے یہاں رواج بنا رکھا. اور حدیث پاک کے نام مت بگاڑا کر، اور ہمارے اکثروں کے نام بگڑے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نام بگاڑ کر گھر کے لوگ ہی پکارتے ہیں، ماں باپ. بہرحال تو عرب کا یہ دستور تھا کہ عزت کے ساتھ پکارتے تھے تو کنیت سے پکارتے. کنیت مطلب اولاد کے نام سے پکارتے، جیسے فلاں کے ابو، فلاں کی امی. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ پاک کو تو کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے ان کی کنیت رکھی ان کے بھانجے کے نام سے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، چونکہ عبداللہ بن زبیر بھانجے ہوتے تھے اور حضرت زبیر ان کے بہنوئی ہوتے تھے. حضرت اسما کے جو شوہر تھے وہ حضرت زبیر تھے، زبیر ابن عوام. اور زبیر ابن عوام وہ ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے پھپھی کے بیٹے بھی ہیں، پھپھی ذات بھائی بھی ہیں، اور ہم زلف بھی ہیں. ہم زلف کس کو کہتے ہیں؟ ہم زلف کہتے ہیں ساڑو کو. دیکھیے اچھے الفاظ کہنا سیکھے. ساڑو اور ہم زلف کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. لیکن ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا شہر علم و ادب کا گہوارہ ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ گہوارہ کس کو کہتے ہیں. بہرحال اچھی اردو بولیں، اچھی زبان بولیں. اللہ تعالیٰ حسن والا ہے اور اس کو حسن پسند. صرف چمڑی کا حسن نہیں بلکہ زبان میں بھی حسن ہونا چاہیے، کردار میں بھی حسن ہونا چاہیے، ناموں میں بھی حسن ہونا چاہیے، باتوں میں بھی حسن ہونا. بات اچھی کرو گے تو اچھی لگے. آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے جیسے موتی جھڑ رہے ہیں، جیسے گلاب جھڑ رہے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے ہم زلف، ہم سالہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو برادر نسبتی کہتے ہیں. سیکھ لیں، اللہ کرے سیکھ لیں. بات دور نکلتی ہے، حضور کے دادا کا ذکر ہے، ورنہ کہاں سے بات کہاں چلے گی. تو عربوں کے یہاں کنیت سے پکارا جاتا. حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کی کنیت رکھی ام عبداللہ. امام حسین کو بھی کوئی حسین کہہ کے نہیں پکارتا تھا عرب میں، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ. اسی لیے آج بھی آپ جائیں گے تو ان کے مزار پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابو القاسم کہہ کے پکارتے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی بات. اسی طرح یہ ابو بکر نام توڑی ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کی کنیت ہے.
ان کا نام بھی عبداللہ ہے. صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ ابن عثمان. صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عثمان. لیکن لوگ اس کو بھی کہتے ہیں عبداللہ ابن ابو قحافہ. ٹھیک ہے, یہ ابو قحافہ بھی یہ کنیت ہے. ابا حفص یہ فاروق اعظم کی کنیت ہے. ابو الحسن یا ابو الحسن یہ مولا علی کی کنیت ہے. تو عربوں میں ایک کنیت کا رواج تھا, تو ان کی کنیت تھی ابو زہرا. یہاں ایک بات آپ سیکھ لیں, شاید ابھی تک اس کا تذکرہ نہیں ہوا, اسی لیے ہمارے یہاں صوفیہ کے نزدیک ہم اپنے پیروں کا اصلی نام جلدی سے نہیں لیتے. خانقاہی نظام میں صوفیہ کے یہاں ابا کا نام, امی کا نام, بڑوں کا نام لینا یہ بے ادبی سمجھا جاتا, بے ادبی سے تعبیر کرتے. اسی لیے جب ہم اپنے مشائخ کو پکارتے ہیں تو بہت جلدی ان کا نام نہیں لیتے. یعنی اگر ہم سے کوئی اگر پوچھے کہ آپ کس کے مرید ہو, تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مختار میاں کا مرید ہوں, میں مصطفیٰ رضا صاحب کا مرید ہوں, میں امین میاں کا مرید ہوں, میں اختر میاں کا مرید ہوں. لوگ ایسا نہیں کہتے. یہ اہل سنت کی خوبی ہے صوفیہ کی. ہاں, جب بھی کوئی کہ آپ کس کے مرید ہو, کوئی میں حضور سرکار کلاں کا مرید, میں مفتی اعظم کا مرید, حجت الاسلام کا مرید, حضور سیدی امین ملت کا مرید, حضور تاج الشریعہ کا مرید. اس طرح سے آپ حضور شیخ الاسلام کا مرید. یہ سیکھو. اسی طرح اپنے ابا کا نام تو کوئی لیتے ہی نہیں, جیسے بات امی ابا تو کہتے ہی ہیں. ایسی بڑوں کا نام جن کی تعظیم کرتے ہو, ان کا نام لینے کی بجائے ان کو ان کے القاب سے پکارا. آپ دیکھتے نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ عبد القادر صاحب نے یہ کہا, ہم جب بھی کہتے غوث اعظم نے یہ کہا. ہمارا ادب ہے, ادب ہے. اسی لیے ہم لوگ یہ بار بار نہیں کہتے کہ معاذ اللہ محمد نے ایسا کیا, محمد نے ایسا, حضور علیہ السلام نے ایسا کیا, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادب میں جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے تو ہزاروں سال کی محنتیں اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچا. یہ ایک ادب کا ماحول ہے. اب تو ہم دیکھتے ہیں اس سیریل اور ٹی وی کے دور میں شوہر بیوی کا نام لے کر پکارتا ہے اور بیوی شوہر کا نام. ناجائز و حرام نہیں. ابھی لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ دیا, اس لیے کہ کٹنے والی کلپ کبھی تو خیال کرنا پڑتا ہے. جو لوگ دھندا کرتے ہیں یوٹیوب, تو یہ کیا کہہ دیا. بھیا ناجائز و حرام نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں, لیکن تقاضے ادب کچھ اور. ہم دیکھ رہے ہیں ابھی جو نئے جوڑے ہو رہے ہیں, وہ عورتیں دھڑلے سے کہتی ہے فیصل نے یہ کیا, اور عبد المصطفیٰ نے یہ کیا, اور عبداللہ نے یہ کیا. اور پرانے دور کی عورتوں کو دیکھو جن کا تعلق بزرگوں سے ہے, وہ بوڑھی ہو گئی لیکن کبھی بھی نام نہیں. ہمارے ہاں خود وہ کبھی سروے والے آتے تھے, وہ پوچھتے تھے گھر میں کتنے لوگ ہیں, تو اس کا لکھا دیا, اس کا لکھا دیا, اس کا لکھا دیا. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے, تو کبھی نام امی نے نہیں لیا. تو بتا دے, تو بتا دے. یہ حال. اب وہ ماحول رخصت ہو, ادب کا ماحول. آج کل کی لڑکیاں کیا ہے, بیٹیاں نہیں, آپ بیٹیاں ہیں. یہ حال. انہیں سکھانا ہوگا. جب سیریل سے سیکھیں گے تو یہی سب تماشا ہوگا, اور جب بزرگوں سے سیکھیں گے تو پھر ادب ہی سیکھیں گے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ناجائز نہیں ہوتی. تھوک کے چاٹنا ناجائز تھوڑی ہے, لیکن کوئی چاٹتا ہے کیا؟ کوئی ثابت کر دے کہ تھوک کے چاٹنا حرام ہے, ثابت کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق ادب سے ہوتا ہے. مجمع میں بیٹھ کے ناک صاف کرنا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے,
لیکن محفل کے کچھ آداب، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے کھجانا کوئی ناجائز و حرام نہیں، کھجلی آتی کھجا لو، لیکن کچھ آداب ہوتے۔ ارے محفل کے تو آداب کچھ لوگوں نے یوں بھی ادا کیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو بچھو نے ڈنک مارا، اور اس وقت حدیث پڑھی جا رہی تھی، آپ نے جنبش تک نہیں کی، صرف اس لیے کہ میرے محبوب کا فرمان پڑھا جا رہا ہے۔ یہ لوگ تھے۔ بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا کہ ان کی اب کنیت سمجھ گئے نا، آپ بھی شروع کریں، ماحول بنائیں۔ دیکھیے برائی کی شروعات کچھ لوگوں نے کی نا، برائی کی شروعات تو برائی پھیلی، اب اچھائی کی شروعات کریں گے تو اچھائی بھی پھیلے گی۔ تو ان کی کنیت تھی ابو زہرا، اور ان کا لقب تھا کلاب۔ کلاب لقب کہتے ہیں جس سے انسان مشہور ہو جاتا ہے، اس کو لوگ اسی سے پہچانتے ہیں۔ کنیت اولاد سے چلتی ہے یا انسان کی کسی صفت سے چلتی، جیسے ابو ہریرہ۔ اب معاذ اللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بلی کے باپ، کچھ لوگ اس کو گڑ دیتے ہیں، حضور نے بلی کا باپ نہیں کہا، اور اگر وہ بلی کا باپ بھی کہا تو اس کی کئی وجوہات۔ کنیت پہ بات آگے تو میں تھوڑا واضح کر دوں، بلی کا باپ کیوں کہا؟ کوئی بلی کا باپ ہونا بھی کوئی فضیلت ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہے، اس میں سے ایک وجہ جو بہت خوبصورت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے بغیر نہیں رہتے تھے، یعنی ان کا اگر بس چلتا نا تو وہ حضور کے گھر میں بھی چلے جائیں، لیکن چونکہ ادب مانے تھا گھر میں جانے سے تو وہ چوکھٹ تک رہتے تھے، اور جتنا حضور باہر رہتے تھے وہ ساتھ ساتھ رہتے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام محفل سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے کوئی اطلاع نہیں دی کسی کو، اٹھے اور چلے گئے، سب پریشان ہو گئے، حضور کہاں گئے، حضور کہاں گئے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ حضور کو ڈھونڈنے نکلے۔ اب جب حضور علیہ السلام کو ڈھونڈنا پڑتا تھا تو پتہ نہیں پوچھتے تھے، جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر ہی چل پڑتے تھے۔ میرے امام اس کو کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ خوشبو پہ چلتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسے۔ تو ابو ہریرہ سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک انصاری صحابی کے باغ میں جا کے بیٹھے ہوئے، ادھر ادھر سے ڈھونڈا، دروازہ ملا نہیں، دبلے پتلے تھے، میانہ قد تھا، دبلے پتلے تھے، ادھر ادھر سے ڈھونڈا، دروازہ نہیں ملا۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باغوں کے اندر پانی کے لیے ایک نالی ہوتی ہے جس میں سے پانی آتا جاتا ہے۔ سرکار ابد قرار کے شوق میں اتنا بےتاب ہوئے کہ جب ادھر ادھر سے دروازہ کہیں نہیں ملا تو اپنے آپ کو سکیڑا، اور سکیڑ کر اس نالی سے گھس کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ جو انداز ہے نا ایسے سکیڑ کر کے، تو سرکار نے مسکرا کے کہا اور تو بلی کا ہی باپ نکلا۔ عام طور پہ دیکھتے ہیں نا ایسے۔ ہاں اور بھی کچھ وجوہات ہیں، وہ آپ سنتے ہیں، وہ اور بھی وجوہات، بلیوں سے پیار وغیرہ کا معاملہ، لیکن ایک وجہ یہ بھی بیان کی، یہ پھر آپ کی کنیت پڑ گئی، حالانکہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ کنیت اتنی مشہور ہوئی بعض لوگوں کی کہ لوگ اصل نام ہی بھول گئے۔ عبد الرحمن نام ہے، پہلے عبد الشمس نام تھا، حضور علیہ السلام ایمان لانے کے بعد ان کا نام بدل کے عبد الرحمن کر۔ یہ میں نے آج بات اتفاق سے نکل آئی کنیت کی تو عرض کر دی۔ تو ان کا لقب ہے کلاب۔ کلاب ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتوں، کثرت سے کتے رکھتے تھے، شکاری کتے، کیونکہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں وہ شکار کر کے لاتے ہیں، انہیں شکار کا بڑا شوق تھا حضرت حکیم کو، تو کثرت سے کتے، شکاری کتے رکھنے کی وجہ سے
ان کو کلاب کہا گیا. ان کے بیٹے ہیں حضرت قصی، یہ میرے آقا علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت قصی. ان کا ذکر کچھ تفصیل سے آتا ہے. قصی ان کا بھی لقب ہے، یہ قصی بھی کوئی نام نہیں، ان کا اصل نام ہے زید، اور یہ تقریباً 400 عیسوی کے آس پاس ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ حضرت قصی جو حضور علیہ السلام کے داداؤں میں سے ایک دادا ہیں، ان کا ذکر آج کچھ خاص کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت لوں گا. اور یہ ایک انقلابی شخصیت ہے حضرت قصی. اسی قصی سے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک تصدیق والا فتویٰ ہے، جس کو حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے لکھا ہے اور تصدیق کی ہے حضور مفتی اعظم. تو وہاں سے مجھے یہ بات سننے کو ملی کہ انہی قصی کی اولاد کو قصائی کہتے ہیں. یہ ہے جو قصائی کہلاتے ہیں، ہاں قریش جی، اس کا ایک سبب. البتہ حضور مفتی اعظم نے تصدیق کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ قصی کی اولاد کی طرف پورا فتویٰ ہے، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کا ایک اشارہ دے رہا ہوں صرف، کہ صرف ان کی حرفت کی وجہ سے وہ سادات کے کفو نہیں ہو سکتے. یہ حضور مفتی اعظم نے اضافہ کر کے فتوے کی تصدیق کی. تو یہ قصی سے قصائی ہو گیا، اور لوگ اس قصائی کو آج گالی بنا چکے ہیں. تھوڑا اس کا احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ جناب قصی جو تھے، ان کا نام زید تھا. زید کا نام قصی پڑھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کی شرافت، ان کی بہادری اور ان کی انسان سازی اور ان کی حکمت والی باتوں کو سن کر لوگوں نے ان کو قصی کہنا شروع کیا. یعنی آپ کی اولو العزمی کو دیکھ کر، آپ کی انقلابی باتوں کو سن کر، آپ کی دانشمندانہ گفتگو کو سن کر لوگوں نے ان کو قصی کہا، لیکن ان کا اصل نام تھا زید. ان کی یہ عادت تھی کہ یہ بھی ہر جمعہ کو، حضرت قصی ہر جمعہ کو اپنے قبیلے کو جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرماتے، اور فضیلت کو بیان کرتے، اور بیان کرنے کے بعد ان سے کہتے کہ بتوں سے دور رہو، بت پرستی سے دور رہو، اور آخری نبی جب تشریف لائیں تو ان کی فوراً تصدیق کرنا، ان کا انکار نہیں کرنا. اصل میں یہ جو حضرت قصی تھے، ان کے جو والد تھے حضرت کلاب، جب قصی ننھے سے بچے تھے اسی وقت ان کا حضرت کلاب کا انتقال ہو گیا تھا. تو انتقال کے بعد یہ ہوا کہ ان کی والدہ نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا. ان کے ایک بھائی بھی تھے، وہ جوان تھے. تو جب والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا تو دوسرے نکاح کے بعد یہ ہوا کہ جو بیٹا جوان تھا اس کو مکے میں ہی چھوڑ دیا، اور جو بیٹا بچہ تھا ان کی والدہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی اپنی دوسری سسرال میں جو ملک شام میں تھی. اب وہاں پر جب لے گئی تو ایک دن ملک شام کے کسی چھوکرے نے ان کو تانا دیا کہ تم تو غریب الوطن ہو، تم تو غریب الوطن ہو، تم شامی نہیں ہو. تو یہ آئے اور آنے کے بعد اپنی ماں سے کہنے لگے، امی مجھے لوگ غریب الوطنی کا تانا دیتے ہیں،
تو آپ کی امی نے کہا واقعی بیٹا کہ تم شامی نہیں ہو، تم عربی ہو، اور عرب میں بھی وہ ہو کہ قریش کے سردار کلاب کے بیٹے ہو، یہ سرداروں کی اولاد میں سے ہو، تم بنو اسماعیل میں سے ہو، چھوٹا موٹا خاندان تمہارا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ماں جب میرا خاندان اتنا بڑا ہے اور میں کلاب بن مرہ کا بیٹا ہوں اور اتنا اعلیٰ نسب ہوں تو میں غریب الوطنی کا طعنہ یہاں نہیں سنوں گا، آپ اجازت دیں میں ملک شام سے چلا جاؤں گا اپنے اصل وطن، کیونکہ اب میں جوان ہو چکا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا اکیلے سفر کرنا شام سے مکے کی طرف ممکن نہیں ہے، انتظار کرو، جب حج کے ایام آئیں گے تو حج کے قافلے جب روانہ ہوں گے تو تم ملک شام سے پھر چلے جانا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے حج کے ایام میں حاجیوں کے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ مکہ شریف تشریف لائے۔ جب مکۃ المکرمہ آپ تشریف لائے تو آپ کے جو بھائی تھے، تو آپ کے وہ بھائی انہوں نے بڑی عزت دی آپ کو، ان کو اپنے پاس رکھا، اور اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ ان کی شادی کرا دی۔ اب ان کی شادی جو ہے جس خاندان میں ہوئی تھی وہ خاندان تھا جو ہے وہ حلیل کا خاندان، اور یہ حلیل جو تھا وہ ان دنوں کعبۃ اللہ کا متولی تھا۔ حلیل کعبۃ اللہ کا متولی تھا، اور حلیل جو کعبۃ اللہ کا متولی بنا تھا تو وہ اپنی دادا گیری کی بنیاد پہ بنا، چونکہ اصل کعبے کے متولی جو تھے یہ قریشی لوگ تھے، حضور کے آبا و اجداد، لیکن یہ ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور کوئی معاملہ مضبوط نہ رہا تو پھر وہ زبردستی حلیل بن گیا کعبے کا متولی۔ خدا کا کرنا یہ کہ حلیل کی بیٹی سے حضرت قصی کی شادی ہو گئی۔ حلیل جب بڈھا ہو گیا تو چونکہ یہ سسر لگتا تھا حضرت قصی کا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو وہ کعبہ شریف کی چابی دے دی، تو متولی اس کو بنا دیا، بیوی کو تو بند کرنے اور دروازہ کھولنے کی ذمہ داری بیوی کو۔ اس نے کہا کہ میں عورت ذات نہ کعبہ کھول سکتی ہوں نہ بند کر سکتی ہوں، اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ تو ان کے سالے کے ہاتھ میں، قصی کے ہاتھ کے سالے کے ہاتھ میں سارا کعبے کا نظام آ گیا۔ تو حضرت قصی نے کیا کیا کہ اپنے سالے کو کچھ رقم دے کر اور کچھ چیزیں دے کر معاہدہ کیا کہ اب تم کعبے کا متولی مجھے بنا دو، وہ راضی ہو گیا۔ اور اس طرح سے آپ کا جو سالہ تھا جس کا نام گبسان بتایا جاتا ہے، یہ حضرت قصی کا سالہ تھا، گبسان سے آپ نے لے لیا اور اس کے بعد آپ کعبے کے متولی ہو گئے۔ لیکن جب آپ کعبے کے متولی ہوئے تو بالکل یہی تھا کہ جیسے حقدار کو اس کا حق مل جائے، لیکن عرب میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنو خزاعہ کہتے ہیں۔ یہ بنو خزاعہ جو تھا یہ قبیلہ آپ کے متولی بننے سے خوش نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے شمشیر کے ذریعے سے اور جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے آپ سے ان کا حق چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت قصی نے اپنے بھائیوں کو طلب کیا مدد کے لیے، اور جب آپ کے بھائی لوگ لشکر لے کر کے اور اپنے ان کے ہمدرد جو پہنچنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے متولی بن گئے۔ اب کعبۃ اللہ شریف کے جب آپ متولی بنے تو آپ نے کچھ یعنی کہ عرب کے اندر یعنی کعبۃ اللہ شریف کے متعلق آپ نے 5 نظام قائم فرمائے۔ حضرت قصی نے 5 نظام قائم کیے، کیونکہ بنو جرہم یہ جو قبیلہ تھا جس سے شادی ہوئی تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اور چونکہ کعبۃ اللہ شریف جب بسایا گیا تو پہلا قبیلہ آنے والا قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ بنو جرہم کی جب لڑائی ہوئی مکیوں سے، تو جب یہ مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنے سونے چاندی کے سب زیورات اور جو چیزیں تھی، سونے کے 2 ہرن تھے اور بھی سارے چیزیں تھی، انہوں نے ڈال دیا اس کے اندر زمزم کے کنویں کے اندر، اور ساری چیزیں زمزم کے کنویں ڈال کے مٹی ڈال کر کے اس کو پاٹ دیا کہ جو لوگ قبضہ کرنے والے ان کو یہ ملے ہی نہ۔ تو حضرت سیدنا قصی نے یہ کیا کہ از سر نو کعبۃ اللہ شریف کے جب آپ متولی بنے تو آپ نے ساری تولیت کو یعنی متولی کے منصب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ آپ کا خاص طور پر ایک نیا کارنامہ تھا، ایک اعلیٰ کارنامہ تھا۔ ایک منصب تھا حجابہ،
یہ جو حجابہ تھا یہ کعبۃ اللہ کی مجاوری تھی، کعبے کا دروازہ کھولنا، بند کرنا، امانتوں کو رکھنا، تحفے طائف وغیرہ ساری ذمہ داریوں کو نبھانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ حجابہ کہلاتا تھا۔ دوسرا تھا رفادہ۔ رفادہ یہ تھا کہ جو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے مہمان آتے ہیں ان کی ضیافت کرنا اور ان کی میزبانی کرنا اور ان لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ رفادہ تھا۔ آپ غور فرمائیں اس دور میں جتنے حاجی آتے تھے ان حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری حضور کے داداؤں کی تھی۔ آپ یعنی کہ کتنے حاجی آتے ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں حضرت قصی کے دور سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ آخری میں جا کے ختم ہوا عباسی بادشاہوں پر، عباسی بادشاہوں کے ادوار تک، یعنی صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے باپ دادا لوگ تھے کتنے مالدار کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے، تو یہ رفادہ آپ نے قائم فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور منصب تھا، اس کا نام تھا سقایا۔ یہ سقایا کا جو منصب تھا یہ حاجیوں کو پانی پلانا، اور یہ حاجیوں کو جو پانی پلاتے تھے صرف پانی نہیں پلاتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ پانی پلانا کون سی بات ہے؟ مالیگاؤں میں، ممبئی میں، ہندوستان میں آج پانی پلانا آسان لگتا ہے، یہ میں عرب شریف کی بات کر رہا ہوں پانی پلانے کی۔ آج کے دور میں بھی جہاں پانی مہنگا ہے اور پیٹرول سستا ہے، ابھی بھی اس ترقی یافتہ دور میں 15ویں صدی میں، 21ویں صدی میں ہم جو جی رہے ہیں، یہ ہجرت کے اعتبار سے 15ویں صدی اور عیسوی کے اعتبار سے 21ویں صدی، اس میں ابھی بھی پیٹرول وہاں سستا ہے اور پانی مہنگا ہے۔ ابھی بھی اتنی مشینوں کے بعد، ٹیکنالوجی کے بعد پانی مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے۔ اس دور میں صدیوں پہلے، تقریباً آج سے کتنے سو سال پہلے، 1600 سال، 1700 سال پہلے، کیا ہوگا وہاں پانی کا حال کیا ہوگا؟ یہ حال اس وقت رسول اللہ کے گھر والے، حضور کے آبا و اجداد پانی، اور کیسے پانی؟ نیرا پانی نہیں پلاتے تھے، پانی کے اندر کشمش ڈالتے تھے۔ کشمش، کشمش سمجھتے ہیں؟ وہ منقع جس کو کہنے ہیں، حالانکہ منقع اور کشمش میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن جو نوجوان ہیں، وہ جو پھل فروٹ کے نام زیادہ جن کو واقفیت نہیں ہے، وہ لوگوں کی معرفت کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے کشمش ڈالتے تھے۔ اور کیوں ڈالتے تھے؟ تاکہ کشمش کے ذریعے سے اس کو میٹھا کر دیں اور حاجیوں کو میٹھا پانی پلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شربت جو ہے وہ کربلا کے بعد سے شروع نہیں ہے۔ تصور شربت تو بہت پہلے سے باپ دادا پلاتے آئے، ورنہ اور شربت کس کو کہتے؟ کس چڑیا کا نام ہے شربت؟ شربت تو یہ میٹھے پانی کا نام ہے۔ اب اس میں جتنی چیزیں بڑھتی جائے گی اتنی لذتیں بڑھتی جائے گی۔ تو وہ لوگ کشمش کے ذریعے سے، منقے کے ذریعے سے پانی کو میٹھا کرتے تھے۔ اور یہ سب کام کس نے کیا؟ تو یہ تیسرا سقایا۔ چوتھا ندوہ۔ ندوے کا قیام بھی آپ نے کیا ہے۔ ندوہ کیا ہے؟ عرب والے کیا کرتے تھے؟ جب کوئی مشورہ کرتے تھے تو کسی پہاڑ کے دامن میں جا کے کرتے تھے یا کسی غار میں جا کے کرتے تھے۔ بھائی مشورے کے لیے تو پرائیویسی چاہیے نا، کہ بات محفوظ رہے، ورنہ مشورے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ غار میں جا کر، پہاڑ کے دامنوں میں جا کر مشورے کرتے تھے۔ یہ حضور کے دادا جان حضرت قصی کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا نہ غاروں میں جانے کی ضرورت ہے، نہ پہاڑوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا سا انہوں نے ہال بنوایا تھا اس دور میں، اور کہا تھا کہ سارے فیصلے اب یہاں ہوں گے، اور اس کا نام ندوہ رکھا تھا۔ اس کا گیٹ حرم میں بھی کھلتا تھا اور حرم کے باہر بھی کھلتا تھا۔ تو یہ جو ندوہ ہے آج کے دور میں آپ اس کو پارلیمنٹ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کی۔ یعنی جب لوگ پارلیمنٹ کے قوانین سے ناواقف تھے تب میرے نبی کے دادا جان نے یہ قائم فرمایا تھا۔ اور عرب کے سارے لوگ آپ کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنی تعظیم اور تکریم کرتے تھے، جس کو بلا لیں سب ندوے میں حاضر ہوتے۔ تو یہ آپ کا
یہ جو آپ نے حال بنایا تھا ندوے کے نام سے مشاورت کے لیے، اس میں اور بھی کچھ کام ہوتے تھے، جیسے معاشی، سماجی، سیاسی معاملے پہ گفتگو ہو۔ اور ایک عجیب سی بات، وہ جو حضرت قصی نے جو ندوہ بنایا تھا مشاورت کے لیے یا پارلیمنٹ ہاؤس بنایا تھا، اس میں چھوٹی عمر والوں کو رکنیت نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت قصی اس دور میں انہوں نے قانون بنایا تھا کہ اس پارلیمنٹ ہاؤس کا جو ممبر ہوگا یا شورائی نظام کا جو ممبر ہوگا، اس کی عمر 40 سال سے کم نہیں ہوگی۔ غور کریں، یہ کیا ذہانت تھی! اس لیے کہ 40 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ کچھ تو 40 سال میں بھی نہیں سدھرتے، بچے ہی رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ، ان کی عقل جو پختہ ہوتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں پختہ ہوتی ہے۔ تو جتنے لوگ اس کے ممبر تھے اس شورائی نظام کے، کسی کی بھی عمر 40 سال سے کم کی نہیں تھی۔ شادی کی جو تقریبات ہوتی تھی وہ اسی میں ہوتی تھی۔ اسی طرح جب کوئی بچی بالغ ہو جاتی، تو بالغ ہونے کے بعد اس کو رشتے کے مسائل ہونے تھے نا، تو اسی ندوہ کے اندر اس بچی کو بالغ ہونے کے بعد بلایا جاتا اور اس کے سر پہ اوڑھنی اڑائی جاتی، دوپٹہ اڑایا جاتا، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ فلاں کی بچی بالغ ہو گئی۔ یعنی یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی اس میں۔ بعد میں یہ ندوہ جو ہے، اس کی وسیع و عریض عمارت جو ہے وہ حضرت سیدنا حکیم ابن حزام کی ملکیت میں آئی۔ یہ حضور علیہ السلام کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے سے بھتیجے ہوتے ہیں، حکیم ابن حزام۔ ان کے بارے میں روایت بھی ہے کہ یہ بھی کعبۃ اللہ شریف میں ایسا لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہو گئے۔ ان کی ولادت بھی حکیم بن حزام کی کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہے۔ تو یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے میں بھتیجے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بھی قریشی تھے اور حضرت قصی کی اولاد میں سے تھے، تو یہ نسلاً بعد نسلین یہ ندوہ جو ہے وہ آپ کے حصے میں آیا۔ تو آپ نے اس کو اپنے دور میں، اپنے زمانے میں 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ بعد میں لوگوں نے اس پہ باتیں کی اور وہ کیا۔ پانچواں جو منصب تھا اللواء۔ یہ اللواء کا مطلب کیا؟ اللواء کا مطلب آج کے دور کے حساب سے صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹری۔ اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ڈیفنس منسٹری کو وزارت دفاع۔ یہ وزارت دفاع کیا ہے؟ یعنی ملک پر جب کوئی خطرہ درپیش ہو تو ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے اللواء ایک منصب بنایا تھا۔ یہ کیا دماغ رہا ہوگا! آج ڈیفنس منسٹری کا نظام آج ہے، اس جدید دور میں، حضرت قصی نے اس دور میں قائم کیا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد، جو میں بہت تفصیل سے کہہ رہا ہوں نا، یہ جو بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ آج کل جو میرے سننے والے لوگ ہیں ان کو اس کی اہمیت ہو نہ ہو۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کتنی دور سے یہ لا رہا ہے، لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا آگے کے دور میں 25-50 سال تک کے بعد اگر اللہ کرے یہ بیان موجود رہے تو لوگوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوگی کہ حضور کی آباء و اجداد کی شانیں کیا تھی۔ اس لیے کتاب تو سب پڑھتے نہیں ہیں نا۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو بعد والوں کے بہت کام کی ہوتی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حضور سے عشق کرتا ہو تو اس کو یہ بات بری لگتی ہو، وہ تو خوشی ہوگا کہ حضور کے آباء و اجداد کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ لوگ تھے! یعنی اس کا مطلب زمانے جاہلیت میں بھی حضور کے آباء و اجداد کی شانیں دیکھو، کس گھرانے میں ہمارے آقا تشریف لائے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ کیچڑ میں کمل کھل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ سارے اچھوں کے جو اچھے لوگ تھے، ان اچھوں سے اچھوں کے درمیان وہ سب سے اچھا تشریف لایا۔
وہ چمکتے آئینوں میں سورج آیا، وہ چاندوں میں چاند آیا، ستاروں میں ستارہ آیا، اچھوں میں اچھا آیا، وہ نیکوں میں نیک آیا، وہ مومنوں میں جان ایمان بن کر آیا، جسے دنیا محمد الرسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللواء ایک منصب تھا، پانچواں منصب حضرت قصی نے بنایا تھا. تو جب بھی ملک پر کوئی مسئلہ آتا تو ایک پرچم لا کر کے گاڑ دیا جاتا، اور پھر لوگ جب اس پرچم کو دیکھتے تو دیکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ آتے اور آنے کے بعد پھر اپنے ملک کا دفاع کرتے. یہ سیدنا قصی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ حالات تھے. یہ حضرت قصی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد، چونکہ حضرت قصی کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے میں ایک بیٹے کا نام عبد الدار تھا، اور ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام عبد مناف تھا. اور یہ عبد مناف ہی ہمارے حضور علیہ السلام کے جد امجد ہے. اور عبد مناف عمر کے اعتبار سے تو آپ کی عمر دوسرے بھائیوں سے کم تھی، لیکن سب سے چہیتے بیٹے عبد مناف تھے. اور عبد مناف کو عبد مناف اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے خوبصورت تھے. اصل میں ان کا نام تھا اصل مغیرہ. حضور علیہ السلام کے یہ دادا جو عبد مناف ہے ان کا نام تھا مغیرہ، لیکن اتنے خوبصورت تھے، حسن اور جمال کی وجہ سے دنیا ان کو قمر بطحا کہتی تھی. بطحا کا چاند، بہت حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے. عبد مناف ان کی تقریریں تھیں، ان کے خطابات تھے. ایک پتھر پایا گیا، اس پتھر پہ یہ عبد مناف کی وصیت لکھی ہوئی تھی، حضرت عبد مناف کی. امام آلوسی لکھتے ہیں کہ عبد مناف کی وصیت پتھر پہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ میں مغیرہ ابن قصی ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں. دیکھیے یہ حضرت عبد مناف کا خطاب ہے، ان کی وصیت ہے جو پتھر پہ کندہ تھی. فرماتے ہیں کہ میں مغیرہ بن قصی ہوں اور میں قریش کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور بتوں سے دشمنی کریں. یہ حضرت عبد مناف کی وصیت ہے. کیا؟ بتوں سے دشمنی کریں، اللہ سے ڈریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یعنی بتوں کی مخالفت آپ نے کی اپنی وصیت کے اندر. اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے اور آخری نبی جب تمہارے درمیان تشریف لائے تو ان پہ ایمان لائے. یہ سیدنا عبد مناف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی سخاوت اور اتنی ذہنی فراست عطا کی تھی کہ ایک شاعر آپ کی شان میں لکھتا ہے کہ قریش اگر ایک انڈے کی مانند ہے تو جب اسے پھوڑا گیا تو اس کا مغز اور جوہر جو نکلتا ہے اسی کو عبد مناف کہتے ہیں. حضرت عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. آج یہاں گفتگو اینڈ ہوگی. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا مطلب، ایک کا نام تھا عبد الشمس، ایک کا نام تھا نوفل، اور ایک کا نام تھا ہاشم. اور یہی میرے آقا علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت ہاشم. اسی لیے حضرت ہاشم کی وجہ سے ان کو بنو ہاشم کہتے ہیں. یہ سیدنا جو ہاشم ہے ایک بار درشی پڑھ لے تو میں بات آگے بڑھاؤں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو ہاشم ہیں یہ پیدا ہوئے تھے جڑوا. یہ
تھوڑی نازک سی گفتگو آتی ہے، کوشش کروں گا کہ میں بہت اعتدال کے ساتھ اس کو بیان کروں۔ حضرت عبد مناف کے یہاں جو بیٹے پیدا ہوئے تھے اس میں سے جڑوا بیٹے پیدا ہوئے تھے، تو اس میں جو تھے ہاشم اور عبد الشمس، یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ تو ہاشم کا انگوٹھا عبد الشمس کے سر سے چپکا ہوا تھا۔ ہاشم کا، حضرت ہاشم کا انگوٹھا عبد الشمس کے سر سے چپکا ہوا، تو اب دونوں پیدا ہوئے ایک ساتھ جڑوا بھائی، تو ان کا پیر عبد الشمس کے سر سے، تو لوگوں نے کہا بھائی ان کو الگ کرو۔ اب جب الگ کیا گیا تو تلوار سے الگ کرنے میں ہوا یہ کہ تھوڑا سا خون نکل آیا، تو اس وقت لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کچھ اچھا نہ ہوا، کہ یہ جو خون نکلا ہے یہ خون اب ان کی نسلوں تک بہتا رہے گا۔ تو یہ جو ہاشمی نسل میں پیدا ہوئے امام حسین اور عبد الشمس کی نسل میں پیدا ہوا یزید، یہ خون چلتا رہا۔ جو لوگ ان میں ایمان لائے، جو صحابیت کے شرف سے متصف ہوئے، ان کی طرف کوئی تصور ہی ہمارا نہیں ہے، اور ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کی شرف صحابیت پر ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارے امام اہل سنت کا ہے۔ ان صحابہ کے اوپر جو لوگ ہیں اور ان صحابہ کے نیچے جو یزید ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے تھوڑی وضاحت کے ساتھ، تاکہ آپ کا ذہن کسی اور طرف نہ جائے۔ تو ہمیشہ سے یہ بنو امیہ کو، چونکہ یہ حضرت ہاشم کی اولاد میں پھر عبد المطلب ہوئے، ان کا ذکر اب آئندہ ہفتے آئے گا، اور عبد الشمس کی اولاد میں امیہ پیدا ہوا۔ تو ہاشم سے ہمیشہ حسد رہتا تھا عبد الشمس کو، اور ہاشم تھے بڑے مالدار، سردار، خوبصورت بھی تھے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کی شان، اللہ جسے نواز دے، بھائی عبد الشمس کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ارے جب پیدا ہی نیچے ہوا ہے، پیر کے نیچے، جب پیدا ہی پیر کے نیچے ہوا تو برابری کیا کر سکتا تھا؟ قدرت کی شان، بڑھ لے کتنا بڑھتا ہے۔ ارے دنیا میں آتے ہوئے جہاں میرے نبی کے دادا کا پیر تھا، وہاں امیہ کے باپ کا سر تھا۔ بڑا حسد تھا ان لوگوں۔ عبد الشمس نے بڑی کوشش کی کہ حضرت ہاشم کو وطن سے نکال دیں، لیکن ہاشم بڑے سخی، بڑے فیاض، بلکہ یہ جو ہاشم تھے ان کا نام عمرو یا عمر تھا، ان کا نام یا عمر رکھا گیا تھا یا عمرو رکھا گیا تھا، لیکن ان کو ہاشم کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جب عرب میں قحط آیا، قحط، تو لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گئے، لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو گئے۔ اس وقت میرے نبی کے یہ دادا جن کا نام عمرو یا عمر تھا، وہ اونٹنیاں ذبح کرتے، اور اونٹنیاں ذبح کر کے عرب میں، حجاز میں، عرب کے اندر جو قحط تھا، ملک شام سے، یمن سے اناج منگواتے، اور اناج منگوا کر روٹیاں بناتے، اور پھر اس گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے چور چور کے ڈالتے اور پورے عرب والوں کو کھلاتے۔ تو لوگوں نے اسی عمرو یا عمر کو ہاشم کہنا شروع کر دیا، یعنی روٹی چورنے والا۔ یہ حضور کے دادا جان ہے۔ تو یہ بڑا حسد تھا حضرت ہاشم سے، بڑے سخی تھے، اور یہ بیچارہ جو امیہ تھا یہ بہت حسد کرتا تھا ان سے۔
حسد اس نے چھوڑا ہی نہیں. ایک مرتبہ حسد میں اس نے حضرت ہاشم کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. حضرت ہاشم کو اس نے مناظرے کا چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اور حق پر ہیں اور آپ یہ ہیں اور آپ وہ ہیں اور بہت بڑے بننے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ میرا مناظرے کا چیلنج قبول کریں. آپ نے اپنے منصب کو سامنے رکھتے کہ برابر والوں کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا جاتا ہے تو آپ نے اس سے گریز کے نظر انداز کیا. لیکن اس کے بعد جب اس نے بہت زیادہ ڈینگے مارنی شروع کی تو حضرت ہاشم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ اگر تجھے زیادہ ہی جو ہے وہ مناظرے کا جو ہے وہ بھوت سوار ہے تو ایک شرط پہ مناظرہ کرتے ہیں کہ جو مناظرہ ہار جائے گا اس کو کرنا کیا پڑے گا، 50 اونٹنیاں اس کو ذبح کرنی پڑے گی جن کی آنکھیں کالی ہو، اور 10 سال کے لیے اس کو مکہ چھوڑنا پڑے گا. خدا کا کرنا یہ کہ خود ہی مناظرے کا چیلنج کیا اور خود ہی مناظرہ ہار گیا. اور جب مناظرہ ہار گیا تو پھر اس کو جو ہے وہ 10 سال کے لیے مکے سے بھگا دیا گیا اور اس کو جلا وطن کر دیا گیا. یہ حال تھا اس کا. اور بیچارہ 50 اونٹنیاں بھی اس کو ذبح کرنی پڑی اور گوشت تقسیم کرنا پڑا. لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ لوگوں میں عزت نہیں پا سکا، ذلیل ہی ہوتا رہا. بعد میں پھر امیہ کا بیٹا عتبہ، پھر اس کی نسل میں شیبہ، یہ سب لوگ حضور علیہ السلام سے دشمنی کرتے رہے. اور عتبہ شیبہ کی دشمنی کے بعد پھر 2 نسل آئی، حضرت ابو سفیان کی اور حضرت امیر معاویہ کی. یہ لوگ صحابیت کا شرف پائے، ان کے لیے کوئی بات نہیں کرنا، کوئی بات کی بھی نہیں جاتی اور کوئی تصور بھی نہیں کرنا غلط، کوئی غلط تصور کیا بھی نہیں جاتا. لیکن پھر عتبہ اور شیبہ کے بعد یہ 2 نسلوں میں صحابہ ہوئے اور پھر اس کے بعد اگلی نسل میں یزید پیدا ہوا اور اس کو وہی حسد تھا جو اس کے دادا اوپر کے دادا کو عبد الشمس کو جو حسد تھا، اور وہ سارے حسد کی گندگی پھر وہ میدان کربلا میں لے کر کے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا جناب ہاشم، ان کی مقبولیت میں نہ کبھی کوئی کمی آنی تھی نہ کبھی کوئی کمی آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن آپ کو عزتوں سے نوازا، عروج سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر دن بلندی سے نوازا، حتیٰ کہ سیدنا ہاشم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دسترخوان بچھاتے اور دسترخوان بچھا کر کے لوگوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے کھلاتے تو آپ کو اس دور میں لوگ کھا پی کر سید بطحا کے نام سے یاد کرتے کہ آپ سید البطحا ہے، آپ ہاشم ہے. یہ شان تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی. اب آگے کا ذکر جو آتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی کچھ تفصیل سے کرنا ہے. اب 2 ہی ہستیاں بچتی ہے حضور کے اجداد میں، ایک سیدنا عبد المطلب ہے اور پھر حضور کے والد بزرگوار ہے سیدنا عبداللہ. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اب حضور کے دادا جان اور حضور کے ابا جان کا ذکر ہوگا اور یہ بہت دلچسپ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کی خیرات ہمیں عطا فرمائیں، حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کی برکتیں نصیب فرمائیں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.